الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ لائق صد احترام معزز سامعین و حاضرین، آج جو ہمارا موضوع ہے کہ ملازموں اور مزدوروں کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا ہوتا تھا، اور مزدوری کرنے والے، ملازمت کرنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارا دین اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ چونکہ ہمارا دین اسلام زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، تو ایک زندگی کا ایسا شعبہ کہ ہر امیر سے امیر شخص کو کسی مزدور کی یا ملازم کی ضرورت پڑتی ہے، تو چونکہ ہر بندے کا کسی نہ کسی لحاظ سے واسطہ پڑتا ہے مزدوروں کے ساتھ، تو اس لیے ہمارے دین اسلام میں ان کے لیے بڑی تاکید کے ساتھ احکامات ذکر کیے گئے۔ اچھا، مزدور یا ملازمت کسے کہتے ہیں؟ اجرت پہ آپ کوئی بندہ بھی جو اپنے پاس رکھتے ہیں، کام کوئی بھی ہو، گھر کی تعمیر کا کام ہو، سیوریج کا کام ہو، کپڑے سلائی کروانے ہوں، آپ کسی کو اجرت پہ کام دے دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، اس کا کام کروانا ہوتا ہے تو آپ وقتی طور پہ اس بندے کو اپنے کام کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح الیکٹریشین کا کام ہے، کوئی بھی کام جس میں آپ نے اجرت دوسرے بندے کو ادا کر کے اور اس سے اپنا ذاتی کام لینا ہے، اسے مزدوری بھی کہتے ہیں اور اسے ملازمت بھی کہتے ہیں۔ دو حیثیتیں ہوتی ہیں اس حوالے سے۔ پہلی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پیشہ ہے، پیشہ اختیار کرنا، یعنی اجرت پہ کام کرنا، مزدوری کرنا، ملازمت کرنا، جو پیشہ ہے، دیکھیں کل بھی ہماری اس پہ بات ہوئی تھی، کچھ نہ کچھ رزق حلال کمانے کے لیے بندہ جو بھی محنت کرتا ہے نا، اللہ رسول کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ پیشہ کوئی بھی معیوب نہیں ہوتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی اس دنیا میں ہوئے ہیں، سب نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور سارے نبیوں نے؟ ہاں، سارے نبیوں نے۔ حضور آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ فرمایا ہاں، اہل مکہ کے وہ فلاں فلاں قبیلے جن کے پاس بکریوں کی تعداد، ریوڑ بہت زیادہ تھے، اجرت پہ وہ اپنی بکریاں چراتے تھے، میں نے ان کی بکریاں بھی چرائی ہیں۔ تو رزق حلال کمانے کے لیے کوئی پیشہ جو اختیار کیا جاتا ہے نا، یہ ایک حیثیت ہے مزدوری کی اور ملازمت کی۔ کوئی بھی پیشہ معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کیا کرتے تھے؟ کبھی کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اہل بیت اطہار خاندان سے ان کا تعلق ہے تو گھر میں بیٹھ کے صرف کیا ہے کہ لوگ نذرانے پیش کر لیا کرتے تھے اور آپ گزارا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے معاملات چلانے کے لیے کام کیا کرتے تھے؟ مدینے کے لوگوں کے پاس جاتے، ان کے پورے پورے باغ ٹھیکے پہ لے لیتے، سارے باغ کی گوڈی کرنی ہے، پورے باغ کی گوڈی کرتے،
اچھا اسے پانی لگانا ہے، آپ پانی اجرت لے کے آپ اس کے باغوں کو پانی دیا کرتے تھے۔ کھجور کا سیزن آ گیا، کھجور توڑی اور اس باغ سے لے کر منڈی تک پہنچانا، آپ وزن اٹھاتے تھے۔ یعنی ہمارے نزدیک یہ والے پیشے جن کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، ہمیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی، حضرت علی گئے، حضور آج ہمارے گھر میں بھی یہی صورتحال ہے، تو حضرت علی باہر نکلے، چلیں کوئی مزدوری کا کام کرتے ہیں۔ گئے، آپ جا کے دیکھا تو ایک خاتون جس نے مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، آپ نے اس سے پوچھا کہ مائی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ کوئی بندہ اگر مجھے فلاں فلاں کنویں سے اتنا پانی لا دے کہ میں یہ گارا بنا کے تو اپنی دیواروں کی لپائی کر لوں۔ آپ نے فرمایا، پوچھا کہ اجرت کیا ملے گی؟ تو اس نے کہا کہ ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور ملے گی۔ اجرت طے ہو گئی۔ تو حضرت علی شیر خدا نے 16 ڈول نکالے، اس کی جتنی ضرورت تھی پوری ہو گئی، 16 کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، حضور یہ مل کے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک آدمی حضور سے ملاقات کے لیے آیا، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر ملنے والے شخص سے سلام کرتے تھے اور مصافحہ کرتے تھے، اور جب تک وہ آدمی خود اپنا ہاتھ پیچھے نہ کر لیتا، حضور اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے۔ تو ایک آدمی سے حضور نے یوں مصافحہ کیا تو اس کے ہاتھ پہ چھالے پڑے ہوئے تھے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضور مزدوری کرتا ہوں نا، بس وہ۔ حضور نے اس کے ہاتھ چومے، ہاتھ چومے۔ اور اسی ضمن میں وہ بیان ہے کہ کسی بھی انسان کی سب سے بہترین کمائی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کے لاتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، خالی یہ کنسٹرکشن کا کام نہیں ہے، کوئی بھی کام جس میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ، تو ایک تو یہ جہت ہو گئی نا کہ جو لوگ اجرت پہ کام کرتے ہیں کبھی ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ لوگ اگر مزدوریاں کرنے والے اگر ہمارے معاشرے میں نہ ہوں بالفرض، جو ہمیں اچھے نہیں لگتے یا ہمارے نزدیک جو حقیر لوگ ہیں، ہمارے ہاں جن کی عزت نہیں ہے، اگر یہ لوگ ہمارے معاشرے میں نہ ہوں، آپ سمجھتے ہیں کتنی مشکل ہو جائے گی؟ صاحب جی خود گٹر صاف کریں گے جی؟ کیا ہوگا اگر میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہماری گٹر لائن بند ہو جائے، کیا خیال ہے؟ ہم بھی اسی طرح کام کر سکتے ہیں جس طرح کوئی ہم اجرت پہ بلا لیتے ہیں؟ کپڑے کون سلائی کر کے دے گا؟ یہ جو عمارتیں ہم بناتے ہیں کون بنا کے دے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی کی اتنی بڑی بڑی ضرورتوں سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت تک جو لوگ پوری کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے۔ حضور نے تو ان کے ہاتھ چومے ہیں۔ اس لیے ایک تو ہمیں یہ بات ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے حلال کمانے کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کیا جاتا ہے اسے حقیر نہ سمجھا جائے، اور ایسا کام کرنے والے کو کبھی بھی چھوٹے طبقے کا، لو لیول کا اور کمی کمین جس طرح ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے اس طرح۔ اور دوسری حیثیت ہے مزدوری کی کہ آپ کسی شخص کو اپنے کسی کام کے لیے مزدوری پہ رکھ لیتے ہیں، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، مزدوری پہ رکھ لیتے ہیں۔ اب وہ پہلے والی ساری باتیں بھی، اور اس کے علاوہ مزید کچھ احکامات ہیں، دینی تعلیمات ہیں جو ہمارا دین اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، یاد رکھیں کہ آپ نے چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، عام طور پہ بندہ یہ کہتا ہے نا کوئی واقف کار بندہ لبھیے، تو عموماً ہم لوگ جب مثال کے طور پہ گھر کا کام کروانا ہو، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے اس کو مرمت کروانا ہو، ہم مستری صاحب سے، مزدور سے رابطہ کرتے ہیں، ہاں بھائی کہ اور بھیا فلانا یار کام ہے تھوڑا بہت، وہ آ جاؤ
وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی آ رہے ہیں. اچھا اب ہوتا کیا ہمارے ہاں کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی عمارت کا کام ہو سکتا ہے، الیکٹریشین کا کام ہو سکتا ہے، گاڑی کا کام ہو سکتا ہے. اچھا ایک ہوائی ہماری باتیں ہوتی ہیں، ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار تو کم کر، تینوں پہلے کہہ دیا سی تیرا حق ماریا، عید کی بھی خوش کر کے بھیجاں گے. اچھا وہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائن تسی بے فکر رہو، اسی پہلے کدی کمی چھڈی. یعنی دین اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ جب کسی بندے کو اجرت پہ مزدوری پہ رکھتے ہیں، دو چیزیں طے کر لینی چاہیے. پہلی چیز یہ طے کرنی ہے کہ جو کام کی نوعیت ہے، کام کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کس طریقے کا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں طے کر لی جائیں. اور اس کے بعد جو اس بندے کی اجرت بنتی ہے وہ بھی طے کر لی جائے. دونوں چیزیں طے ہو جائیں گی، کام بھی طے ہو جائے گا، اس کا معاوضہ بھی طے ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آپ اسے اس کا پورا معاوضہ دیتے ہیں تو وہ 1500 واپس کر دیتا ہے، کوئی نہیں بہن خیر ہے رکھو تم، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ بات طے ہے کہ جب آپ کسی کو اجرت پہ رکھتے ہیں، مزدوری پہ رکھتے ہیں، دو چیزیں پہلے سے طے کی جائیں گی، کام کی نوعیت اور جس طرز پہ آپ نے کام کروانا ہے وہ ساری ڈیٹیلز کے ساتھ بات ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کی اجرت طے ہو جائے گی. پھر دونوں اپنی اپنی جگہ پہ پابند ہو جائیں گے. جو کام کرنے والا ہے جو آپ نے بتایا بالکل ہو بہو اسی طرح یا اس سے بڑھ کے اچھا کام کرے گا، اور بدلے میں جو طے ہوا ہے آپ اس کو وہ طے جو ہوا وہ دیں گے. جو طے ہوا ہے اس میں آپ نہ تو اس کا کوئی حق کھا سکتے ہیں، نہ آپ اس میں ٹال مٹول کر سکتے ہیں، نہ آپ اس میں تاخیر کر سکتے ہیں، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یار اگلی باری کم کراؤں گے نا کسر کاٹ دیں گے. اس میں دیکھیں نا انسان تو انسان رہا نا. ایک اونٹ کا واقعہ ہے نا حضور کے معجزات میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک اونٹ آیا حضور کے کان مبارک کے نزدیک، اس نے منہ کر کے تو آواز نکالی. تو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے، بلاؤ اس کو. اس کے مالک کو بلایا کہ آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو تمہارا اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے اونٹ نے میری بارگاہ میں آ کے یہ شکایت پیش کی ہے کہ سارا دن مجھ سے کام لیتا ہے، سارا دن کام لیتا ہے، لیکن میرے جسم کے مطابق میری قوت بحال رکھنے کے لیے جتنی خوراک کی چارے کی ضرورت ہے یہ دیتا نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو ڈانٹ ڈپٹ کی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ خبردار، جانور ہی کیوں نہ ہو جو اس کا حق بنتا ہے اسے محروم نہ رکھو. تو ان چیزوں کا ہمیں خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے. پھر جو ملازم رکھ لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہے، گالی گلوچ دیتا رہے، ذرا ذرا سی بات پہ بے عزت کرتا رہے. کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی مسلمان کو بے عزت کرے، کسی مسلمان کو حقیر سمجھے. کسی مسلمان کو کیا ہوا کہ اللہ نے اگر اس بندے کا رزق آپ کے ہاتھوں میں رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں اگر دوسرے بندے کا رزق ہے تو اسے آپ یوں ہی ذلیل کرتے رہیں گے. تو بندہ یہ سمجھے کہ آپ کا رزق کس کے ہاتھوں میں ہے، میرا رزق کس کے ہاتھوں میں ہے. تو چل پھر کے اخیر یہ کہ نا میرے رب کے ہاتھ میں ہے. تو میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. تیرا رب عطائیں کرنے آئے تو بے بہا عطائیں کرتا ہے، لیکن جب وہ پکڑ کرتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اگر وہ اپنی اتنی مہربانیاں کرتا ہے، فضل کے دروازے ہر وقت کھلے رکھتا ہے، تو ایک انسان کو اگر اللہ نے ہمارے ماتحت کر دیا تو ہم اسے کیوں حقیر سمجھیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اجرت پہ تمہارے پاس لوگ تمہارے ماتحت کر دیے جاتے ہیں تو حقیقت میں یہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن یہ قدرت کا نظام ہے کہ انسانوں کو دوسرے انسان کے ماتحت کر دیا تاکہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ ان لوگوں سے کام کروائیں، ان کے کام بھی چلتے رہیں، ان کی ضروریات زندگی بھی پوری ہوتی رہیں. اجرت جب ان کو ملے گی تو ان کی ضروریات زندگی بھی پوری ہوتی رہیں.
یہ قدرت کا نظام ہے، اسی طرح نظام چلتا ہے۔ اچھا، ایک چیز بہت اہم اس میں ایک ذکر کی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی اس طرح کام کرتے ہیں نا، اجرت پہ، مزدوری پہ، ملازمت پہ کرتے ہیں، تو وہ بسا اوقات کہتے ہیں کہ صاحب جی سے نماز کا وقت نہیں ملتا اور صاحب جی نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی معاہدے کرتے ہیں نا، کسی کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، تو عبادات کا جتنا وقت ہوتا ہے اس بندے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ 8 گھنٹے میں نے آپ کا کام کرنا ہے، اس 8 گھنٹے میں ایک نماز کا وقت آتا ہے، 2 نمازوں کا وقت آتا ہے، آپ اس کے پابند نہیں ہیں کہ اس کی اجازت لے کے پھر نماز پڑھیں گے۔ حالانکہ عام روٹین میں یہی بات ہے کہ اگر آپ نے 8 گھنٹے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے طے کر لیے ہیں، تو 8 گھنٹے کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر 8 گھنٹے کام نہیں کرتے تو اجرت لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر نمازوں کا وقت بیچ میں آتا ہے، دین اسلام کی طرف سے وہ نمازوں کا وقت خود بخود ہی اسے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم نے رکھا ہے کسی کو مزدوری پہ، اجرت پہ، تو آپ اس کی عزت کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کی عبادات کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آپ کے کام کاج کے دوران اگر اسے چوٹ لگ جاتی ہے، زخم پہنچتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ بندہ تمہارے ماتحت ہے، جو کھانا خود کھاتے ہو اس کو بھی وہی کھلاؤ، اور جس طرح کا لباس خود پسند کرتے ہو اس کو بھی اگر دینا ہے تو اس کو بھی اسی طرح کا لباس دو، اسے بھی ویسا ہی پہناؤ۔ یہاں تک تعلیمات ہیں۔ اسی طرح کی ملی جلی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، تو ابھی تک اتنا ہی کافی ہے جو ہم نے باتیں سنی ہیں اور سمجھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔